اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی تقریباً 6 آیات کا موٹا سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور جو مفہوم ہمارے سامنے آئے گا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی قرأت دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ تو چلتے ہیں اس کی جو ہے انالیسس کی طرف۔ تو پہلی جو آیت ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، آپ کا جو پہلا ہی حرف ہے و، اس کا مفہوم جو ہے ہم جانتے ہیں اور، تو یہ کانجوگیٹنگ پارٹیکل اور حرف عطف۔ اس کے بعد آپ کا جو ورڈ ہے وہ ہے یوم، ٹائم ایڈوربس کو ہم بولتے ہیں ظرف، تو یہ آپ کا ظرف زمان ہے تو منصوب آتا ہے، اور جس دن آپ اس کے بعد ہے یعض، یعض جو ہے آپ کا فعل مضارع کا صیغہ ہے، عض تو عین ضاد ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد جو ہے واو سے آ رہا ہے، آپ کا تقریباً فعل فتح یفتح سے، تو یہ آپ کا وہ چونکہ اس میں 2 اصلی حروف جو ہے یہ جو ہے ان کی تکرار ہوتی ہے، تو یہ مضاف والا کنڈیشن ہے، تو عین ضاد ضاد مادے کا معنی جو ہے وہ کاٹنا، ٹھیک، یا چبانا، کاٹنا، تو یہ آپ کا فعل مضارع کا پہلا غائب کا صیغہ ہے، 3rd پرسن کا مذکر کا، تو اس ایک نے کاٹا، چونکہ آگے آپ چونکہ یہاں پہ آپ کا جس دن، تو جس دن وہ کاٹے گا، کون کاٹے گا، آگے آپ کا اسم آ رہا حالت رفع میں، تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے، تو جس دن ظالم کاٹے گا، اور تو جس دن ظالم، تو یعض ظالم، ظالم کاٹے گا، کھائے گا، چبائے گا، کاٹے گا، علی یدیہ، کیا علی یدیہ، تو علی پر، یوزلی اس کا میننگ پر آتا ہے، لیکن یہاں پہ علی یدیہ اس کا یہاں پہ مفہوم کا مفہوم کیا کاٹے گا، یدیہ ہا کی ضمیر کے ساتھ، یدن ہاتھ، اس کے ہاتھ، کاٹے گا اس کے ہاتھ، یعنی قیامت کے دن جو ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھ چبائے گا، وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، اس کا پورا جو ہے ایک مفہوم جاننے کے لیے آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا اس پروگرام میں ہمارا جو موٹا یہی ہوتا ہے مقصد کہ ایک موٹے انداز میں گرامیٹیکل انالیسس کی جو صرف اور نحو کی قواعد کی وجہ سے ہم کیسے مفہوم نکال سکیں، تو اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، تو ڈیپتھ کے لیے آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس دن قیامت کے دن جو ظالم ہیں وہ کاٹیں گے اپنے ہاتھ۔ پھر اس کے علاوہ پھر آگے لکھا یقول، قال یقول فعل مضارع کا صیغہ، اور وہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ کیا کہے گا آگے، یا لیتنی، یا آپ کا حرف ندا اے، لائتا حرف مشبہ بالفعل، اس کے بعد آپ متکلم واحد کی ضمیر اٹیچڈ ہے، اے کاش میں، اے کاش میں، پھر آگے آپ کا فعل آ رہا ہے اتخذت، باب افتعال سے آ رہا ہے، اخذ حمزہ خا ذال مادے پہ، باب افتعال سے اتخذت، تو باب افتعال سے آئے اتخذت فعل ماضی کا صیغہ، تو متکلم کا، واحد متکلم کا، کاش میں نے پکڑا ہوتا، اے کاش میں نے پکڑا ہوتا،
پکڑا ہوتا یا ساتھ دیا ہوتا. آگے آپ کا اسم ہے منصوب، جو اس کا مطلب ہے فعل کے بعد اسم منصوب مفعول بھی ساتھ. پھر آگے رسولی حالت جر میں الف لام کے ساتھ، اس کا اصل میں تھا مع الرسول مضاف مضاف الیہ، تو مع منصوب بن گیا بیکاز آف مفعول بھی، تو مع الرسول رسول کے ساتھ، تو رسول کے ساتھ رسول کا ساتھ. یعنی ایک کاش میں نے پکڑا ہوتا رسول کا ساتھ، یعنی میں رسول کے ساتھ ہو چکا ہوتا. آگے ہے کیا پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ؟ سبیلن، یعنی یہ آپ کا کیا رسول کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے؟ یعنی رسول کا راستہ. تو یہ آپ کا ہے جو ہے یہ تمیز آئے گا، اس لیے منصوب اسم آیا راستہ. تو مفہوم اس کا یہ آتا ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن ظالم اپنا کیا کرے گا؟ کاٹے گا علی یدی، اس کا ہاتھ، یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی، او اے کاش، اتخذت، میں پکڑا ہوتا مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ والا راستہ، یا رسول کا راستہ میں پکڑا ہوتا، یا میں رسول کے ساتھ چلا ہوتا دنیا میں. پھر آگے ہے یا ویلتا، پھر یا ویلتا آپ کا یا یہاں پہ، پھر ویلتا جو ہے ویل ہم کہتے ہیں جو ہے ویلن یا ویلتن ہم کہتے ہیں، یہ اسم ہے. تو یہ یا متکلم ضمیر کے ساتھ یا ویلتا، اے کاش، ویلن ہم کہتے ہیں نا وہ جہنم کی ایک وادی، تو یہاں سے مفہوم جو ہے میری بربادی، اے میری بربادی. آگے لیتنی، لیتا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ یا متکلم، اے کاش میں، میری بربادی کاش میں. تو یہ کہے گا اے میری بربادی کاش میں، کیا کاش میں؟ آگے لکھا ہے لم، یہ ہم جانتے ہیں ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع ہے اس کے بعد آئے گا. تو اس حروف کے بعد اس کا میننگ ہے ہرگز، کاش میں نے، نہیں، لیکن نفی یعنی اس میں زور نہیں، کاش میں نے نہیں، کیا نہیں؟ اتخذ، تو یہ اصل میں تھا اتخذو. تو یہ آپ کا فعل اخذ سے باب افتعال سے آتا ہے یہ. تو یہ اصل میں تھا اتخذو، تو یہ بن گیا اتخذ. تو یہ لم کی وجہ سے اخف ہو گیا، تو یعنی کہے گا یا ویلتا لیتنی، اے میری بربادی کاش میں نے نہیں بنایا ہوتا یا پکڑا ہوتا یا بنایا ہوتا، بہتر میننگ ہے بنایا ہوتا، کاش میں نے نہیں بنایا ہوتا. تو یہ آپ کا متکلم کا اصل میں تھا اتخذ، تو متکلم کا صیغہ تھا یہ، تو واحد متکلم کا صیغہ اتخذ. تو فعل کے بعد آپ کا آ رہا اسم منصوب، تو اس کا مطلب مفعول بھی فلانن، یعنی فلاں کو. کاش میں نے نہیں بنایا ہوتا فلاں کو، کیا نہیں بنایا ہوتا؟ آگے آپ کا اسم آ رہا ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے، تو یہ تمیز کی وجہ سے منصوب آیا خلیلاً، دوست. تو اس کا بھی ہمارے سامنے مفہوم آ رہا ہے. تو یا ویلتا، اے میری بربادی، یہ لیتنی کاش میں نے، کیا کاش میں نے، لم ہرگز نہیں، اتخذ یا نہیں بنایا ہوتا یا نہیں پکڑا ہوتا میں نے، اتخذ فلانن خلیلاً، فلاں کو میں نے دوست نہیں بنایا ہوتا، اے کاش میری بربادی، میں نے اس کو کیوں دوست بنایا. نیکسٹ آیت میں لقد تاکید کے لیے، بالتحقیق اضلنی، اضل باب اضل، ضاد لام، لام روٹ ورڈ سے، اضل باب افتعال سے، افتعال یفتعل، اضل. تو اضل فعل ماضی کا صیغہ، اضل فعل ماضی غائب کا صیغہ واحد، اضلنی اس ایک نے گمراہ کیا مجھے، یعنی اس شخص نے، اس فلاں نے، اس نے گمراہ کیا مجھے. اضل پلس نی یا متکلم، تو پھر اس میں نون بھی آیا ہے، تو یہ آپ کا نون وقایا. تو اضلنی انی ذکر، جار مجرور ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، اللہ کے پیغام سے اس نے مجھے گمراہ کیا. پھر آگے لکھا ہے بعد، تو اس کے بعد جو ٹائم ایڈورب اس میں یہ جو ہے ظرف آ رہا ہے، اس کے بعد ظرف زمان ذکر کے بعد.
عن الذکر ذکر سے، کب؟ بعد اذ جاءنی، تو بعد کے بعد پھر اذ ظرف، پھر جاء فعل ماضی، نی جاءنی نون وقایہ، پھر یا متکلم ضمیر والی، اذ جاء جب، اس کے بعد جب جاء وہ آیا میرے پاس، یعنی جب وہ پیغام میرے پاس آیا، جب قرآن کا پیغام میرے پاس آئے گا، تو اس کے بعد بھی بالتحقیق اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا اس ذکر سے، اس قرآن سے، بعد جاءنی جب وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا فلاں نے۔ پھر آگے آتا ہے و اور حرف عطف، وکانا، تو یہ آپ کا افعال ناقصہ میں وہ ہے، پھر آگے کانا کا اسم، کانا کی خبر، وہ ہے الشیطان، کانا کا اسم، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ کیا ہے، لیل انسانی، انسان کے لیے، جار مجرور انسان کے لیے، کیا ہے وہ انسان کے لیے، خذولن، تو وہ انسان کے لیے جو ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ خلا دشمن آپ بول سکتے ہیں خذولن، یا اس کا مفہوم یہ بولیں گے، جو اسم منصوب آ رہا ہے خذولن، تو وہ انسان کا جو ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ انسان خذولن، تو اصل میں جو خذولن ورڈ ہے استعمال ہم کرتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو عین وقت پہ جو ہے دھوکہ دے، تو انسان کے لیے جو ہے دھوکے باز، تو اس لیے منصوب آ رہا کہ کانا کی خبر، تو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے، دھوکے باز، یعنی عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں ہے وقال الرسول، حرف عطف، اور قال فعل ماضی، اس نے کہا، چونکہ یہ سارا جو ہے یہ فعل ماضی تو ہے، چونکہ یہ سارا جو ہے قیامت کے پس منظر میں ہو رہا ہے، تو اس میں ڈائریکشن تمام آیات کی فیوچر کی طرف ہے، تو قالا میں بھی یہاں وہی معنی آئے گا، اور تو ہم لیں گے اور رسول، اور وہ کہے گا، اگرچہ یہ فعل ماضی وہ کہے گا، کون کہے گا؟ آگے اسم آ رہا حالت رفع میں، رسول کہے گا، اس کا مطلب فاعل، تو فاعل ایکسپریس ہو جائے گا، تو رسول کہے گا، کیا کہے گا اس دن؟ یا ربی، تو یا یہ ربی ہے، اس میں یا متکلم، اس میں حذف ہوا ہے، تو حرف ندا کے بعد اسم، اے میرے رب، اے میرے رب، تو رسول کہے گا قیامت کے دن، اے میرے رب۔ ان حرف مشبہ بالفعل، بے شک، ان قومی، ٹھیک، بے شک قومی، یہ آپ کا قوم کے ساتھ جو ہے یا متکلم، بے شک میری قوم، کیا کیا میری قوم نے؟ اتخذو، باب افتعال سے اخذ، حمزہ خا ذال مادے پہ، اتخذو فعل ماضی کا جمع کا صیغہ، بے شک میری قوم نے پکڑا، تو اتخذو کا معنی پکڑا، لیکن اس کا معنی مفہوم بنانا بھی ہو سکتا ہے، لینا بھی، تو اس طرح کے مفہوم نکال سکتے، بے شک میری قوم نے پکڑا، یا میری قوم نے بنایا، یا میری قوم نے یہ معاملہ کیا۔ فعل کے بعد آپ کا حاذا، یہ آپ کا اسماء اشارہ میں سے قریب، حاذل قرآن، تو یہ منصوب آیا ہے، تو ان نے بنایا، کیا بنایا؟ اس قرآن کو، اس کا لفظی معنی تو یہ قرآن، اس کو جوڑ کے لکھے تو بے شک میری قوم نے بنایا اس قرآن کو، کیا بنایا؟ تو یہاں پہ بھی ابہام دور کرنے کے لیے منصوب اسم محجورن، محجورن یہ ہجران سے جو ورڈ ہے، اسم چھوڑ دینے کی میننگ میں ہے، جدا کرنے کی میننگ میں بھی اس کو استعمال لے سکتے ہیں، ترک کرنا، تو ترک کرنا، اگر اس کو لکھ لے ترک کرنا، تو بے شک، تو رسول کہے گا، وقال رسول، رسول کہے گا اس دن، اے میرے رب، ان قومی، بے شک اس قوم، میری قوم نے، اتخذو اس کو چھوڑا یا اس چیز کو پکڑا، اور یا یہ طریقہ اختیار کیا، حاذل قرآن، اس قرآن کے ساتھ، محجورن اس کو ترک کر دیا، یا اس کو پشت ڈال دیا۔
یعنی رسول یہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کے خلاف بولیں گے. پھر آگے و حرف عطف اور کذالک کا کے ساتھ بعید والا اسماء جو ہے اشارہ کذالک اور اس طرح سے، اس طرح جعلت جعلنا فعل ماضی متکلم کا صیغہ، اس طرح سے ہم نے بنایا. لکل جار مجرور، کلو کے بعد آپ کا یہ کلو اسم تو یہ منصوب مضاف مضاف علیہ کنسٹرکشن میں نبیین، تو یہ کل بن گیا. لی کی وجہ سے جار مجرور تو کلو نبیین ہر نبی، تو یہ بنے گا ہر لکل نبیین ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے. اور اس طریقے سے ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے. کیا بنایا؟ تو یہ آپ کا منصوب اسم مفعول اور عدوً دشمن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے کیا بنایا؟ دشمن، دشمن بنایا. پھر آگے من المجرمین، متعلق فعل من المجرمین، یہ آپ کا المجرمون سے مجرمین بن گیا جار مجرور من کی وجہ سے. تو مجرمون جرم سے جیم را میم سے آپ کا اسم الفاعل جمع والا مجرموں میں سے، جرم کرنے والے، تو مجرموں میں سے. اس طرح سے مجرموں میں سے ہم نے بنایا نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے دشمن. یعنی جب وہ دعوت دیتے تو ضرور اس کے دشمن ہوتے تھے، ہم نے ضرور اس کے دشمن بنائے. پھر آگے جو ہماری آیت ہے وہ ہے و اور یہ کفا، تو فعل ماضی کا صیغہ ہے کافا یا تو الف مقصورہ کے ساتھ، اور وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. کون کافی ہے؟ بربی کا، با زائد مان لے تو ربی کا آف کا رب، اور آف کا رب کافی ہے، آف کا رب ربی کا، یہ ربی بن گیا با کے ساتھ جار مجرور، تو آف کا رب کافی ہے. ہادین یعنی آف کا رب کافی ہے، ہادین و نصیرن، تو دو اسما، تو یعنی ہدایت والا، ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا، و حرف عطف اور نصیرن مدد کرنے والا یا مددگار. یعنی آپ کا رب کافی ہے آپ کے لیے ہدایت کرنے والا اور مددگار. پھر نیکسٹ آیت میں ہے وقال الذین کفروا، حرف عطف اور قال اس نے کہا، فعل ماضی کس نے کہا؟ الذین اسماء موصولہ ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ آگے ایکسپلین ہو کفرو فعل ماضی کا صیغہ جمع والا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا. وقا انہوں نے کہا، کن نے؟ کافروں نے، یا الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا. تو فعل ماضی الذین اسماء موصولہ جمع، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کہا؟ لولا، لو اور لا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ نزلہ، تو یہ آپ کا پہلا جو آپ کا حرف ہے نون اس پہ ضمہ ہے، پھر آپ کا عین کلمہ اس میں زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ماضی مجہول ہے. کیوں نہیں؟ اتارا گیا، اتارا گیا. علیہ جار مجرور اس پر، اس پر، یعنی کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، یعنی کس پر؟ نبی پر. القرآن، قرآن فاعل ایکسپریس، القرآن کیوں نہیں اتارا گیا قرآن نبی پر. اب آگے دیکھیے، آگے جو آپ کا آ رہا ہے دو اسما جملتن واحدتن، جملتن واحدتن، تو یہ آپ کی حالت بیان ہو رہی، یعنی جو چیز اتاری گئی ہے اس کی حالت، تو یہ آپ کا حال ہے. تو حال ہم جانتے ہیں دونوں منصوب ہے، جملتن و جملہ سینٹینس، ایک سینٹینس یعنی ایک ہی بار، اس کا مفہوم نکالیں گے ایک ہی بار. کیوں نہیں اس حال میں اتارا گیا، کیوں ایک ہی بار اتارا جاتا، جیسے کہ قرآن جو ہے دھیرے دھیرے اترا ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ الزام تراشتے تھے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں اتارا گیا، کیا نہیں اتارا علیہ اس پر، نبی پر، القرآن قرآن کو، ایک ہی بار، جملتن واحدتن، تو یہ آپ کا حال ہو گیا منصوب. پھر آ گیا کذالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا آپ کا یا اسم ہے اسماء اشارہ بعید کا، تو یہ آپ کا حرف جار تو جار مجرور، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم اتارتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح سے.
کیوں اتارتے ہیں؟ آگے آپ کا لام تو لام تعلیل لام کائل نثبت متکلم واحد، سا با تال جو ہے سا با تا ثابت قدم ثابت کے لیے جمانے کے لیے، لنثبت تاکہ ہم اس کو ثابت کرے، ہم اس کو جما دے، تو یہ لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم ثابت رکھیں، ثابت کریں، بھی جار مجرور اس سے، کس کو ثابت کرے؟ فعاد آف کے دل مبارک کو، فعاد منصوب اسم مفعول بھی، فعاد کا مضاف مضاف الیہ کاکی ضمیر کے ساتھ، آف کے دل کو، تاکہ ہم آف کے دل کو اس دھیرے دھیرے اتارنے سے ثابت کرے، ٹھیک ہے، فعاد کا اس سے، اس قرآن سے آپ کے دل کو ثابت کرے، یعنی اس کو جما دے آپ کے دل میں۔ اور وہ حرف عطف اور وَرَتَّلْنَاهُ، وَرَتَّلْنَا تو فعل ماضی جمع کا صیغہ، اور ہم آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، وَرَتَّلْنَاهُ آہستہ آہستہ جو ہے یا ٹھہر ٹھہر کر ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اس کس کو پڑھایا؟ قرآن کو، وَرَتَّلْنَاهُ۔ آگے آپ کا جو ہے فعل جو ہے اس کا اسی کا اسم آ رہا ہے منصوب فارم میں، تو اس کا مطلب یہ آپ کا مفعول مطلق ہو گیا۔ تو یہ تاکید کے لیے، کیفیت کے لیے، نوعیت کے لیے، یعنی ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بہترین طریقے سے جو ٹھہر ٹھہر کر آپ کو پڑھایا، آپ یعنی اس کو آپ کے دل مبارک پر آہستہ آہستہ جما دیا ہم نے۔ تو یہی وجہ تھی ہم نے اس کو ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے ہم اس کو کر لیتے ہیں، لنثبت تاکہ یہ جو ہے لنثبت تاکہ جو ہم اس کو جو ہے ثابت کرے، تاکہ اس کو جما دے، بھی اس سے، فعاد کا آپ کے دل مبارک کو، ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے جو ہے اس کو اتارا آہستہ آہستہ، یا آپ کو پڑھایا آہستہ آہستہ۔ تو یہ ایک موٹا سا مفہوم ہمارے سامنے آیا ان آیات مبارک کا۔ اس کا بہترین اگر پورا مفہوم سمجھنا ہے ہمیں، تو ہمیں ضرور جو ہے اس کے بعد کسی بھی تفسیر کی طرف رجوع ہم کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔